السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تک زندہ رہے خانہ کعبہ کی تولیت انہی کے ہاتھ میں رہی، اور ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے نابت متولی ہوئے۔ لیکن نابت کی وفات کے بعد جرہم کے لوگ جو مکہ میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وقت سے بسے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی تولیت پر قابض ہو گئے، کیونکہ اولاد اسماعیل کی تعداد کم تھی اور مکہ میں جرہمیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ جب جرہمیوں کی زیادتیاں بڑھ گئیں تو ان سے جنگ کر کے انہیں مکہ سے نکال دیا، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے کعبہ کا خزانہ زمزم میں ڈال کر اسے بند کر دیا اور اس کا نشان بھی مٹا دیا۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مدتوں تک یہ مقدس چشمہ غائب رہا اور اسے دوبارہ کھودنے کی آرزو عربوں میں مچلتی رہی، اور یہ اعزاز جناب عبد المطلب کو ہی حاصل ہوا کہ زمزم ان کے ہاتھوں ہی برآمد ہوا۔ محمد بن اسحاق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو زمزم کا مقام بتایا گیا اور انہیں ہدایت کی گئی کہ اس جگہ کو کھود کر اس مبارک کنویں کو برآمد کر لیں۔ اس وقت صرف ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس کو اپنے ساتھ لیا اور اس مقام پر پہنچے جس کی نشاندہی خواب میں کی گئی تھی، اور کھدائی شروع کر دی۔ جب پانی نمودار ہوا تو نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس سے قریش کو پتہ چل گیا کہ زمزم نکل آیا ہے۔ وہ سب اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، یہ تو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہمیں اس میں اپنے ساتھ شریک کرو۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ خاص طور پر مجھے دیا گیا ہے، تم میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ وہ لوگ جھگڑا کرنے لگے تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ کسی کو حاکم بنا لو۔ انہوں نے بنی سعد بن حزیم کی کاہنہ کا نام تجویز کیا جو شام کے بلائی علاقوں میں رہتی تھی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور اپنے چند ساتھی اور قبائل قریش میں سے ہر قبیلے کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک ریگستان آیا جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہاں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے اہل قریش سے پانی مانگا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ہم اگر پانی میں آپ کو شریک کریں گے تو ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے جیسے کہ تمہیں ہلاکت کا خطرہ ہے۔ عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی ہمارے ہاتھوں پاؤں میں کچھ جان ہے، آؤ ہم اپنے لیے ایک ایک گھڑا کھود دیں تاکہ جو مرتا جائے اسے اس گھڑے میں دفن کرتے جائیں۔ چنانچہ سب نے اپنے لیے ایک ایک گھڑا کھود لیا اور سب موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ پھر عبد المطلب نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو یوں ہی موت کے حوالے کر دیا ہے، آؤ ہمت کرتے ہیں اور پانی ڈھونڈتے ہیں، شاید کہیں پانی مل جائے۔ یہ سن کر سب چلنے کے لیے تیار ہوئے، اور عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو جب اٹھایا تو اس کا پاؤں زمین پر پڑا تو اس کے نیچے سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا۔ اس پر عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور خوب پانی پیا اور اپنے مشکیزے پانی سے بھر لیے۔ پھر عبد المطلب نے ان دوسرے اہل قریش کو جنہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا پکارا اور کہا، آؤ اللہ نے ہمیں پانی دے دیا ہے، تم بھی پیو اور پانی بھر لو۔ پھر سب نے پانی پیا اور عبد المطلب سے کہا کہ خدا نے ہمارے خلاف تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، خدا کی قسم اب ہم زمزم کے معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں گے۔ جس خدا نے تمہیں اس بیابان میں پانی دیا ہے، اسی خدا نے زمزم بھی تمہیں عطا کیا ہے، اب اپنے پانی کی طرف بخیر و خوبی واپس چلو۔ اس طرح سب اس کاہنہ کے پاس جانے کے بجائے مکہ واپس ہو گئے۔ یہ سقیہ کا منصب جس میں سے سب سے اہم زمزم کی سقائیت تھی، یعنی زمزم پلانا، زندگی بھر عبد المطلب کے پاس رہا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب کو ملا۔ ابو طالب اپنی فیاضی کے باعث اپنی مالی استطاعت سے بڑھ کر حاجیوں کو پانی، شربت، دودھ وغیرہ پلانے میں خرچ کرنے لگے، جس کی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ اپنے بھائی عباس سے قرضہ لینا پڑا اور اسے ادا نہ کر سکے۔ آخرکار حضرت عباس نے شرط لگائی کہ اب اگر آپ ادا نہ کر سکیں گے تو سقائیت کا منصب آپ کو میرے لیے چھوڑ دینا ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہوا اور زمزم پلانے کا منصب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مل گیا۔ یہ زمانہ قبل اسلام کی بات ہے۔ زمانہ اسلام میں بھی یہ منصب بنی عباس ہی میں رہا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔